عرصے دراز سے خون خرابہ اور تشدد کا شکار رہے عراق سے اب امن اور اتحاد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ عراق کے شہر کربلا میں حال ہی میں عالمی امن کانفرنس منعقد ہوئی۔ ہندوستان کے معروف علماء کرام نے اس کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ پیش ہے کربلا سی ٹی وی اردو کی خاص رپورٹ۔ عراق کے مقدس شہر کربلا میں روضہ حضرت امام حسین کے آڈیٹوریم میں عالمی کانفرنس منعقد ہوئی۔ روضہ حسینیہ کے عالمی میڈیا سینٹر کے تحت 12 مارچ کو کانفرنس میں عراق، ہندوستان اور دیگر ممالک کے مذہبی رہنماؤں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کا عنوان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں امن اور باہمی اتحاد۔ اس موقع پر شیعہ اور سنی مکتب فکر کے علاوہ عیسائی مذہب کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ روضہ حضرت امام حسین کے سربراہ شیخ عبد المہدی الکربلائی نے کہا کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ عراق میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں، لیکن چند لوگ تنگ نظری پھیلا کر اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خصوصا هذه الأفكار التي شوهت الإسلام وشوهت صورة الإسلام في العالم. الإسلام هو دين السلام ودين المحبة والأمن والاحترام بين مختلف المكونات الإنسانية، لذلك رسالتنا أن يحافظوا على وحدتهم وأن لا يدعوا مجالا للتطرف، أن يأخذ أي مجال في حياتهم خصوصا في المجال التعليمي والمجال الفكري، فإن هذا الفكر المتطرف يدمر الحياة بكل نواحيها۔ کانفرنس میں ایک آواز میں کہا گیا کہ دہشت گرد داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کانفرنس میں ہندوستانی وفد کی قیادت کرنے والے بنگلورو کے ماہر تعلیم آغا سلطان نے کہا کہ عراق میں داعش کے خلاف شیعہ، سنی اور عیسائی متحد نظر آ رہے ہیں۔ جو IS ہے وہ اسلام سے جڑی ہوئی ہے، تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ IS اسلام سے نہیں جڑی ہے۔ IS ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کا نہ کوئی ایمان ہے۔ ہندوستان کے ممتاز علماء اکرام اور عیسائی مذہب کے رہنماؤں نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ اسلام دشمن طاقتیں یہ پروپیگنڈا کر کے اسلام جیسے مذہب امن کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں، جو خود ٹیررزم کی پرستش کرتے ہوئے عالم وجود میں آئی۔ In this terrible and troubling situation, both Islam and Christianity have a great responsibility to delve deep into the well springs of their original faith, fervor and fellowship in order to become channels of peace. روضہ حضرت امام حسین کی انتظامیہ نے تمام مندوبین کے لیے ظہرانہ کا خصوصی اہتمام کیا۔ عالمی کانفرنس کا پہلا سیشن روضہ حضرت امام حسین جبکہ دوسرا سیشن روضہ حضرت عباس کے دامن میں منعقد ہوا۔ دشمنی کے لیے سوچنا ہے غلط، دیر تک سوچئے دوستی کے لیے۔ اس کانفرنس میں شیعہ، سنی اور عیسائی طبقوں کے اتحاد کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ کہ اس عالمی کانفرنس میں مختلف ممالک سے علماء کرام، عمائدین نے شرکت کی ہے اور پوری دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ کیمرہ مین روشن کے ساتھ رؤف احمد، ETV نیوز، کربلا، عراق۔